مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند ہی منزل اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ہی ان میں کوئی دروازہ تھا، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خدم و حشم تھے، عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ میں نے صالحہ سے اس بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہیں، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالحہ، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرے استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالحہ سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کی میدان میں کیا قیامت برپا ہے؟ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار و خراب ہو رہے ہیں، سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بے مشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو؟ آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے، اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں، مگر تم ابھی بھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے واضح کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا، اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین اور آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اس نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالحہ پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالحہ سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالحہ کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالحہ مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا،
مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ اس وقت بارگاہ یزدی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی۔ تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے۔ تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ بولے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالحہ اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے علام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، اسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا جا رہا تھا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا جا رہا تھا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانع ہوا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے۔ یہ جام کوثر ہے۔ اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوگی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسری اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا۔ اس کی کوئی سیری نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔